ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا میں اس ایک نیکی کا بدلہ 10 کر کے بندے کو دوں گا۔ تو قرآن پاک ایسا عظیم الشان اللہ کا کلام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تلاوت کے لیے فرمایا کہ بندے میرے قرآن سے تعلق جوڑ لے، میرے قرآن پاک کے ساتھ تعلق ایسا جوڑ کہ تاکہ کل قیامت کے دن یہی قرآن پاک تیرا سفارشی بن جائے۔ کیونکہ حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، بندے یا تو قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا بندے تیرے خلاف حجت بن کر آئے گا۔ تو حق میں اسی کے حجت بنے گا جو قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھے گا، جو قرآن پاک کو پس پشت ڈال دے گا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھے گا نہیں، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھے گا، حرام کو حرام نہیں سمجھے گا، تو اس سے وہ قرآن پاک کل قیامت دن جھگڑنے کے لیے آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے میرے حقوق پامال کیے، مجھے سامنے نہیں رکھا، مجھ سے بغاوتیں کرتا رہا۔ تو کل قیامت کے دن میرے دوست ہم نے قرآن پاک کو اپنے لیے سفارشی بنانا ہے، جھگڑا تو نہیں بنانا اپنے حق میں۔ تو اس لیے میرے دوستو، قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم الشان کلام دیا ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، اے مسلمان، قرآن پاک کا ایک ایک حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، ایک نیکی، اور ایک نیکی کا مرتبہ 10 نیکی کے برابر ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں وہ درجہ بڑھا دیتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ اخلاص جتنا ہوگا، قرآن سے محبت جتنی ہوگی، تعلق جتنا گہرا ہوگا، اس کے مطابق اللہ رب العالمین ایک نیکی کا بدلہ 10 نہیں، اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے طلب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ الف لام میم، یہ 3 جو حرف ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو ان کے لیے جب الگ الگ طور پر فرما دیا تو پتہ چلا کہ الف پڑھنے پر 10 نیکیاں، لام ادا کرنے پر 10 نیکیاں، میم ادا کرنے پر 10 نیکیاں۔ الف لام میم کہنا ایک لفظ پڑھا ہے، اس میں 3 حرف ہیں، تو ان 3 حرف کو ادا کرنے پر اللہ رب العالمین اس بندے کو 30 نیکیاں عطا کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے یہ، کتنا مقام اللہ نے دیا ہے۔ اور دنیا جہان کی کسی بھی کتاب کو کھول کے ہم دیکھ لیں، کسی کتاب کے پڑھنے پر ثواب کا اس میں یہ فیصلہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے بھی پڑھنے پہ ثواب ملے۔ ہاں، دینی کتب کو پڑھیں، دینی کتابوں کو آپ پڑھتے رہیں گے، اس پر یہ ثواب مل جائے گا کہ تھوڑا بہت جو اللہ نے رکھا ہے، بھی نیک باتیں ہیں، نیک چیزیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی فائدہ حاصل کرے، لیکن اس کے لیے الگ سے یہ فیصلہ نہیں ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے پر اس کے ایک لفظ پہ کوئی نیکی ہے، اتنی نیکی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ الف لام میم جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس لفظ کے بارے میں، یہ سورہ بقرہ پہلے پارے کی جو سورت ہے، پہلا لفظ اس میں الف لام میم ایک یہ ہے، اور اسی طرح آخری پارہ اما 30ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ فیل، علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس کے شروع میں بھی الف لام میم 3 لفظ ہیں، علم، ٹھیک ہے، حمزہ لام میم۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بھئی یہ اس میں اختلاف ہے، اس سے علم ترى کا الف لام میم مراد ہے یا الف لام میم جو سورہ بقرہ کے شروع میں، پہلے سپارے کے شروع میں ہے۔ تو اگر یہ لے لیا جائے الف لام میم پہلے سپارے والا، تو علماء نے اس کے بارے میں یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ الف میں خود 3 حرف ہے، الف لام فا، اور لام میں اس میں بھی 3 حرف ہے، ٹھیک ہے، لام الف میم، اور اسی طرح فا
میم، اس کے اندر بھی میم یا میم 3 حرف ہے، تو گویا اس ترتیب سے الف لام میم تینوں حروف تین حروف پر مشتمل ہیں، اور اس طرح وہ کل حروف ہو گئے 9۔ تو 9 حروف جب ہوئے تو 9 حروف کے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ الف لام میم پڑھنے پر 90 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ کتنا اللہ رب العالمین کا فضل احسان ہے، بھئی مشکل تو نہیں ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سارے دوست جتنا قرآن پاک پڑھے ہیں تھوڑا بہت تلاوت کرتے رہیں، چلتے پھرتے کوئی سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پہ اللہ رب العالمین 1 قرآن پاک کا ثواب دیتے ہیں۔ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے پر اللہ رب العالمین 10 قرآن پاک کا ثواب دیتے ہیں۔ تو کتنی عظمت ہے، شان والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ میرے دوستو آج قرآن پاک سے تھوڑا سا تعلق ہم جوڑ لیں کہ جس کی بدولت یہ فائدہ ہوگا کل قیامت دن، ایک تو نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور قرآن پاک سے تعلق یہ اتنا ہوگا اس تعلق کی بنا پر انشاءاللہ العزیز یہ قرآن پاک ہمارا سفارشی بن کر آ جائے گا۔ تو اس لیے قرآن پاک جتنا بھی پڑھا جا سکے، 1 پارہ، 1 رکوع، 1 آیت، جتنا بھی ہو سکے آپ پڑھتے رہیں۔ فرمایا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ روزانہ کو 1 آیت کلام اللہ کی سیکھ لینا 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن پاک کی 1 آیت پڑھ لیں، مساجد میں آپ جائیں، علماء کے پاس بیٹھیں، تعلق جوڑیں، 1 آیت ان سے روزانہ کی پوچھ لیں، تو فرمایا کہ ایک بندہ صرف 1 آیت پڑھ رہا ہے، 1 آیت سیکھ رہا ہے، اور ایک بندہ 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے والے سے بہتر ہے 1 آیت سیکھنے والا۔ تو اسے میرے دوستو قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑنا، اس کو سیکھنا سمجھنا، خود ہم پڑھیں، گھروں میں تلاوت کریں، اپنے بچوں کو پاس بٹھائیں تاکہ ان بچوں کا بھی ذہن بنے اور کل کو وہ بھی قرآن پاک کے حافظ قرآن بنے، دلچسپی ہو قرآن سے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے ثمرات اور برکات اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمارے گھروں میں بھی عطا فرمائیں گے، ہماری اولاد میں بھی عطا فرمائیں گے۔